جدو ایمان والا بن کے عمل اچھے کرے گا نا پھر روزیاں دے وچ جدو روزے آن گے پھر چیزاں مہنگیاں نہیں ہون گیاں بلکہ سستیاں ہون گیاں پھر رمضان شریف دا ادب ہوئے گا پھر احترام ہوئے گا جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا نا پھر ہوٹلاں دے باہر تمبو نہیں لگے ہون گے پھر انہاں نوں تالے لگے ہون گے جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا نا پھر کناتا اولے جناب 50 سال دا بندہ بہ کے روٹی کھانا نظر نہیں آئے گا جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا نا تو پھر تولے گا پورا تو دودھ وچ پانی بھی نہیں پائے گا جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا نا پھر جناب والا دھی بہن دی عزت بھی کرے گا اور پھر شرم و حیا والی نگاہ بھی رکھے گا جدو ایمان والا بن کے کام کرے گا نا پھر ایمان والا بن کے جس وقت نماز پڑھے گا پھر نماز بھی فائدہ دے گی تو روزہ بھی انہوں فائدہ عطا فرمائے گا جدو ایمان والا میں شاید پہلے بھی ہو رہے عرض کیتا ہوئے دنیا دے اتے جننے مذہب نے نا کوئی بھی مذہب جڑا او جناب سند نہیں دیندہ کوئی بھی مذہب پہلو نہیں دستا کہ تیری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لوگ گاواں دی پوجا کردے نے نا تے گاں انہاں نوں دس دی نہیں کہ تیری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لوگ سورج دی پوجا کردے نے تے سورج انہاں نوں دسدا نہیں کہ تیری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لوگ بتاں دی پوجا کردے نے تے بت انہاں نوں دس دے نہیں کہ تیری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بڑی توجہ چاہنا حضرات گرامی واحد ایک ساڈا دین اسلام ہے جڑا عبادت تو پہلے دسدا بھی ہے کہ تیری قبول ہے یا نہیں ہے یہ دسدا ہے تیری قبول ہے یا تسی کہو گے ہو کس طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا واقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو کس طریقے دے نال مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھ کے جس وقت بازار دے اندر جائے گا تو پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اے نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیئے اگر نماز پڑھ کے جا کے غیر محرم نو ویکھ کے تیری نظر حیا نال جھک گئی ہے تے سمجھ تیری نماز قبول ہو گئی ہے اے ساڈا اسلام سند دیندا ہے اگر نماز پڑھ کے کسے غیر دی بیٹی وال ویکھ کے تو شرم نال اپنی نظراں جھکا لیاں نے تے پھر تیری نماز قبول ہے تے جے ایک واری ویکھے تے دوجی واری پھر وینا پیا تے پھر اپنی فکر کر تیری نماز قبول کوئی نہیں ہوئی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی ہے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی کملی والیا بندہ نماز بھی پڑھدا ہے تے بے حیائی تو روکدا بھی نہیں برے کماں تو روکدا بھی نہیں میرے آقا فرمایا پھر او دی نماز کوئی نہیں پھر وہ نماز نہیں پڑھدا پیا جڑا نماز پڑھے گا نا پھر وہ ایمان والے کام کرے گا تو جدو ایمان والے کام کرے گا پھر وہ دل پاک ہو جائے گا قد افلح المؤمنون پھر وہ کامیاب ہو جائے گا پھر انہوں تزکیہ عطا فرما دیاں گے قد افلح من تزکا پھر وہ تزکیہ مل جائے گا وہ مزکی ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور فرمایا جس وقت پاک ہو جائے گا پھر ایسا جنت وہ دے واسطے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے پھر ایسا جنت وہ دے واسطے تیار کیتی ہے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو اوے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو دسو تے صحیح بلے شان ہوئے کی کیتی جاندے ہو آؤ نا جناب نماز بھی پڑھیے تے اپنے اندر حیا بھی پیدا کریے روزہ بھی رکھیے اور اپنی زبان تے کنٹرول بھی کریے اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کریے اور دکان دے اتے بہ کے جتنی قیمت بن دیئے انہی لئیے عبادت بھی کریے اور جناب والا اپنے روز مرہ دے معاملات دے اندر ویکھیے کہ ساڈا دین سانو درس کی دیندا ہے پیا ساڈا اسلام سانو کی درس دیندا ہے بار کہ میں جتوں بات شروع کیتی تھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات اسا موت زندگی عطا فرمائی کادے واسطے اسی ویکھیے کہ تواڈے وچوں چنگے عمل کون کردا ہے اچھے عمل کون کردا ہے اللہ نے پہلے موت رکھی ہے بعد دے اندر زندگی رکھی ہے حضرات گرامی موت ایک دن ضرور آنی ہے اس قبر نو یاد رکھ کے حشر نو یاد رکھ کے پھر اپنی زندگی گزاریا کرو حضرت